بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ زندگی کے ہر معاملے میں، آغاز میں ہو یا اختتام میں ہو، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا باعث برکت اور باعث رحمت ہوتا ہے۔ تو اپنی یہ عادت بنا لیجئے، انشاءاللہ دونوں جہان میں سعادتیں نصیب ہوں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد ہمارے خیمے میں ایک نوجوان آیا۔ اس کا رنگ پیلا تھا، بال اس کے بکھرے ہوئے تھے اور اس کا سر اور پاؤں دونوں ننگے تھے۔ اس نے وضو کیا، 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد قبلہ رخ ایک لکڑی پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور مسلسل درود پاک پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ اتنے میں بادشاہ کا ایک قاصد ہمیں کھانے کی دعوت پر بلانے کے لیے آیا۔ میں نے اس فقیر سے کہا کہ آؤ چلیں، بادشاہ کے گھر چلتے ہیں، کیونکہ بادشاہ کے گھر ہمارے کھانے کی دعوت ہے۔ اس فقیر نے جواب دیا کہ بادشاہ کے گھر جانے کا مجھے تو کوئی شوق نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہو سکے تم سے تو میرے لیے ایک گرم پراٹھا لے کر آنا کہ آج مجھے گرم پراٹھا کھانے کی خواہش ہو رہی ہے۔ میں نے اس کی بات سنی انسنی کر دی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ خود تو وہ جا نہیں رہا اور مجھے کہہ رہا ہے کہ میرے لیے پراٹھا لے کر آؤ، کہ میں نے پھر اس کی بات ہی سنی انسنی کر دی اور میں چلا گیا۔ جب ہم بادشاہ کے گھر سے کھانا کھا کر واپس اپنے خیمے میں آئے تو دیکھا کہ وہ نوجوان فقیر ابھی تک اسی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا اور مسلسل سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے میں مشغول تھا۔ میں اپنے بستر پر سونے کے لیے آ گیا۔ جیسے ہی مجھے نیند آئی، آنکھیں تو میری بند ہوئیں مگر دل کی آنکھیں کھل گئیں، اور میں نے خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑی جماعت مجھے نظر آئی۔ مجھے کسی نے آواز دی اور بتایا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت ہے اور انبیاء کرام علیہم السلام بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ میں نے قریب جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف سے اپنا رخ انور پھیر لیا۔ میں نے دوبارہ سلام عرض کیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا۔ میں بہت پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں، کہ مجھ سے ایسی کیا خطا ہو گئی۔ میں پھر آگے ہوا اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے کیسی خطا سرزد ہو گئی ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں، اور میں یہ جانتا تھا کہ گویا اللہ کے نبی علیہ السلام جس سے ناراض ہو جائیں تو رب عز و جل بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ مجھے یہ بہت پریشانی تھی، تو میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے امت کے ایک درویش نے تیرے سامنے ایک روٹی کھانے کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن تو نے اس کی وہ خواہش نہیں پوری کی۔ سبحان اللہ، کہ ایک فقیر کی، ایک درویش کی سفارش اللہ کے نبی علیہ السلام خود بھی فرما رہے ہیں، ساتھ اتنی بڑی انبیاء کرام کی جماعت بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ سن کر میں گھبرا گیا، میری آنکھ کھل گئی
میں اس فقیر کی تلاش میں نکلا، وہ اس جگہ پر نہیں تھا جہاں پہلے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی، باہر نکل کر دیکھا تو وہ فقیر جا رہا تھا۔ میں نے اسے آواز دی، اے اللہ کے بندے رک جا، میں تیرے لیے روٹی لاتا ہوں۔ تو وہ فقیر، وہ درویش آگے سے کہنے لگا کہ مجھے تیری ایسی روٹی کی ضرورت نہیں ہے جس کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہم السلام سفارش کریں اور پھر تم وہ لاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے زندگی بھر اس بات کا افسوس رہا کہ ایک سونے کا شاہین تھا، سونے کا ایک شہباز تھا جو میرے ہاتھ لگا تھا، لیکن افسوس کہ میں اس کی قدر ہی نہیں کر سکا۔ میرے ہاتھ سے وہ نکل گیا، نہ جانے مجھے کیا سعادت ملتی اگر میں اس کی ایک چھوٹی سی خدمت کر دیتا۔ نہ کسی کے وجد پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، نہ کسی کے وجد پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہیں جیسے نواز دیں، یہ مزاج عشق رسول ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ابن الملکن الحدائق میں ابو محمد الجرری کی یہ حکایت بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آخر میں بھی کر لیتے ہیں جو باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔